اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ ہمارا یہ پہلا موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں لیے ہوئے جاری و ساری ہے، اور ہم قرآن پاک کے مغز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے قرآن نے بے شمار آیتیں اتاری ہیں، کہ قرآن چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے اور اس کو پڑھنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی محبت کریں جو اللہ چاہتا ہے۔ اور یہ شکر ہے اللہ کا کہ قرآن آسان کورس میں ہر سال اس کی سعادت ملتی ہے۔ یہ بند کر دیں اس کو نا، یہ بولے پنکھے اس کو بھی کم کریں، اس کو بند کریں، ادھر سے ہوگا، اس کو بند کرو۔ اس کی سعادت ملتی ہے اور اس کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور آپ کی محبت کے ذکر کا موقع عطا فرماتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز جو آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی وہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 6 ہے۔ آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ ترجمہ: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں کتاب اللہ کی روح سے، عام مومنوں اور مہاجرین سے۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو اس کی اجازت ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ آیت کریمہ پڑھ دی گئی اور ایک عظیم الشان حضور کی شان مقدس اور آقا علیہ السلام کا ایک اور رتبہ اور مقام اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کو جس طرح سے، جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ اللہ نے سورہ احزاب کے اس حصے میں رکھا ہے، ایسا اس لیے کیا گیا، میں پہلے آیت کا پس منظر پیش کرتا ہوں، شان نزول عرض کر دوں۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ بہت سارے لوگ، سب سے بڑا لشکر حملہ کرنے کے لیے آیا، اور سورہ احزاب میں اس کا ذکر موجود ہے کہ کفار نے وہ جو غزوہ بدر بھی شکست کھا چکے تھے، احد میں بھی کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، تو ان سب نے ایک کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اتنا بڑا لشکر لے کے جانا ہے کہ کسی صورت بھی شکست کی ہلکی سی بھی کوئی ایسی پرسنٹیج نہ بچے کہ کوئی ہمیں ہرا سکتا ہے۔ تو یوں مدینہ شریف پہ چڑھائی کرنے کے لیے تقریباً 10,000 سے زیادہ مختلف قبیلوں سے، مختلف
عرب کے علاقوں سے لوگ اکٹھے کیے گئے اور یہ سارے مل کر مدینہ کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے پہنچ رہے تھے۔ اس وقت بہت بڑا امتحان تھا مسلمانوں کے لیے کہ انہیں یہ یقین تھا کہ اس اتنے بڑے لشکر کو روکنا ممکن نہیں۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم انہیں جنگ سے یا کسی بھی انداز سے اس کو روک سکیں گے۔ تو حضور اسلام نے پھر مشورہ فرمایا اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا حل کیا جائے۔ جوان صحابہ نے کہا حضور جس طرح باقی ہم جنگوں میں لڑے ہیں اب بھی لڑیں گے اور نکلیں گے باہر اور دست بدست لڑائی ہوگی، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ حکم کریں، ہم آپ کے حکم پہ جان لڑانے کو تیار۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحاب سے بھی مشورہ ہوا، سب نے اپنے اپنے مشورے دیے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا وہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو پسند آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو سلمان کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ حضور ہم جب فارس میں ہوتے اور اگر ایسا کوئی بہت بڑا معاملہ بنتا تو ہم دشمن کے راستے میں ایک خندق کھود دیتے تھے، اور وہ اتنی بڑی اور اتنی چوڑی ہوتی کہ اس کو پار کرنا ممکن نہ ہوتا، تو اس دوران پھر ہم اپنی حکمت عملی طے کرتے اور دشمن کو لمبا انتظار کرواتے، اور اس سے ہمیں کئی بار فائدہ ہوا ہے۔ تو آقا اسلام نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور آپ نے پھر خندق کھودنے کا حکم دیا، اور ایسا ہی ہوا کہ جب خندق کھود دی گئی اور وہ جب آئے، انہوں نے جب آ کے وہ خندق دیکھی تو اتنا بڑا لشکر تھا کہ انہیں یہی یقین تھا کہ جاتے ہی شاید گھنٹہ ڈیڑھ بھی نہیں گزرنا اور پورا مدینہ فتح ہو جائے گا، لیکن آگے معاملہ ہی اور تھا۔ وہ خندق اتنی گہری تھی کہ اس سے گزرنا ہی کسی انسان کے لیے، چاہے وہ گھڑ سوار ہے چاہے وہ اونٹ سوار ہے، اس سے گزرنا ہی ممکن نہ تھا۔ تو لہٰذا یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے مدد فرمائی اور ایسی آندھی اور ایسا طوفان اٹھا کہ ان کے خیمے اڑ گئے، برتن اڑ گئے اور جانور سارے بھاگ گئے، اور اس قدر سخت وہ ریت کا طوفان تھا کہ صبح جب حضور اٹھے تو سارا میدان خالی ہو چکا تھا۔ تو یوں اللہ نے فتح عطا فرمائی، لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا مومنین کے لیے، اور آقا اسلام کی ذات کریم کے ساتھ ان کی محبت کا اندازہ اللہ نے کرنا تھا، کروانا تھا، تو اسی پس منظر میں یہ آیت نازل کی گئی کہ اب آپ کا رشتہ نبی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک مومن کو کس طرح سے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، اور اس کا جو نبی کے ساتھ تعلق ہے وہ اس آیت سے بہتر پورے قرآن میں کسی بھی اور جگہ نبی کے ساتھ تعلق کا انداز اس آیت سے بہتر بیان نہیں ہو سکتا جو ابھی آپ نے سنی ہے۔ ارشاد فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، میرے کہو سبحان اللہ۔ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، جانوں سے بھی زیادہ محبت والے ہیں۔ انہیں اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی جتنی نبی کی پرواہ ہوتی۔ تو اس آیت کے بہت سارے معنی ہیں جو حضور سے تعلق کو بیان کر رہی ہے۔ دیکھیے آقا اسلام کی جو ذات کریمہ ہے، حضور کی جو ذات پاک ہے، اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے تعلق ہیں۔ ایک ہمارا تعلق جو ہے وہ حضور سے دینی ہے کہ آپ ہمارے دین کے رہبر ہیں، آپ ہمارے دین کے لیے رہنما ہیں، جو حضور کرتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ ایک حضور کے ساتھ ہمارا تعلق فکری ہے، یعنی حضور کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، وہ ہماری سوچ ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ دنیا میں اچھائی پھیلے، بولو یہی چاہتے ہیں نا، بولیے۔ حضور چاہتے ہیں کہ دنیا میں نیک لوگ زیادہ ہوں، تو ہماری بھی یہی سوچ ہے کہ اللہ نیکی کو بڑھاتا جائے۔ یہ فکری تعلق بھی حضور کے ساتھ ہے۔ پھر آقا اسلام کے ساتھ ایک تعلق ہمارا اتباعی ہے کہ جیسے حضور کرتے ہیں ہم بھی وہی کریں، اتباع کریں حضور کی پیروی کریں، پیچھے پیچھے چلیں۔ تو یہ سارے تعلق ہمارے حضور کے ساتھ بنتے ہیں، فکری ہے، اتباعی ہے، روحانی ہے، ہمارے ساتھ تعلق حضور کا دینی ہے،
ایک معاشرتی تعلق بھی ہے حضور کا ہمارے ساتھ، کہ جیسا انہوں نے گھروں کے اندر اپنے معاملات میں بیویوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جو انہوں نے عمل کیے، ہم بھی وہی کریں تو معاشرتی تعلق بھی ہمارا ان سے بنتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ سارے تعلق مجھے قبول نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھے تعلق ہیں، بولو۔ صرف فکری تعلق میں قبول نہیں کروں گا، صرف دینی تعلق میں قبول نہیں کروں گا، صرف تمہارا معاشرتی تعلق قبول نہیں ہوگا، صرف اتنا ہی کہ ٹھیک ہے جیسے نماز پڑھی ویسے میں بھی پڑھ لوں، ٹھیک ہے جیسے روزہ رکھا ویسے میں بھی رکھ لوں، ٹھیک ہے جیسے حج کیا ویسے میں بھی کر لوں۔ یہ تم اگر کرتے ہو بڑے اچھے اعمال ہیں، لیکن یہ مجھے مطلوب نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جانوں سے بھی زیادہ انہیں قریب رکھو اپنے۔ میری نظر میں تعلق وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ تمہاری جان بھی پیچھے رہ جائے، نبی اس سے بھی آگے ہو۔ یہ حضور کے ساتھ تعلق اس آیت سے بیان ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیے جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر صرف آپ حضور کی بات مان رہے ہیں، اور ہم سب ظاہر ہے مسلمان ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہم آقائے دو جہاں کی باتیں سمجھتے ہیں۔ میں ذرا ایک بنیاد بنا رہا ہوں، ابھی آگے بات آئے گی انشاءاللہ، ایک بنیاد بن رہی ہے نا تاکہ بات مکمل ہو سکے۔ اگر آپ صرف حضور علیہ السلام کی بات مانتے ہیں اور بات ماننے میں آپ بڑا اچھا عمل کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ضرور مانیں، آپ حضور کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ محبت کا صرف ایک زاویہ ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ مکمل محبت نہیں ہے۔ صرف ایک ہی چیز آپ کے پاس ہے کہ آپ حضور کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو یہ محبت کا صرف ایک درجہ ہے۔ اللہ کو یہ اس طرح کی اتنی کوئی محبت نہیں چاہیے۔ یہ آیت اصل میں بہت بڑی ہے، اور اس درجے تک جانے کے لیے ہمیں کافی زینے طے کرنے ہیں، پھر کہیں جا کے ہم اس آیت کے شاید پہلے نقطے تک پہنچ سکیں گے کہ اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ آپ ان کی بات ہی مان لیں، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کی ذات کریمہ کو بات ماننے سے بڑھ کر دل کی گہرائیوں میں، من کی گہرائیوں میں یاد رکھنے اور محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تمہاری جان بھی پیچھے رہ جائے، حضور کی ذات اس سے آگے نکلے۔ تو صرف اگر آپ ایک درجے پہ رہتے ہیں اور صرف ایک ہی محبت کا زاویہ آپ کے پاس ہے، اور آپ ٹھیک ہے باقی معاملات میں بہتر ہیں، آپ قرآن کی تلاوت میں اچھے ہیں، آپ ماں باپ کا حکم مانتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ اخلاق میں بہتر ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ صرف اتنا تعلق کافی نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ رات کی تنہائی میں تمہیں حضور یاد آئے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ کبھی تو اکیلا ہو، تمہیں حضور کی یاد آئے اور آقا علیہ السلام کی محبت میں تو تڑپ اٹھے اور تو یہ کہہ اٹھے حضور کب مدینے بلائیں گے۔ یہ تمہیں اس سے آگے لے جانے والی آیت ہے۔ جو ہم مسلمان آج جس دور سے گزر رہے ہیں نا، ہمارے اندر جس چیز کو آج فنا کر دیا گیا ہے وہ یہی چیز ہے کہ ہمیں عمل کا ایک دھنی بنا دیا گیا۔ اول تو بے شمار ہماری اکثریت 80% سے زیادہ وہ ویسے ہی بے عمل ہے، آپ تو اس کو ویسے ہی خارج کر دینا، وہ تو اس آیت میں آتی ہی نہیں ہے۔ یہ میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو عمل والے ہیں، جنہیں اللہ نے عمل کی توفیق دی ہوئی ہے۔ وہ عمل کر کر کے اتنے عادی ہو گئے ہیں اپنے اعمال کے کہ وہ اس محبت کی اور عشق کی اصل روح تک پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ تو اللہ اس آیت میں وضاحت کر رہا ہے کہ صرف نماز ہی پیچھے نہیں پڑھنی، بلکہ رات جب اٹھنا ہے تہجد میں اس وقت بھی نبی پہ درود پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ صرف نماز ہی نہیں پڑھنی حضور کے پیچھے، جب مدینہ جاؤ تو تمہارا گنبد خضرا دیکھ کے چیخیں نکل جائیں تمہاری، اور ایسا انداز ہو کہ حضور کا گنبد تمہاری نظروں کے سامنے آئے تو تمہارا دل تڑپ اٹھے اور تمہارے دل سے آواز آئے کہ اس سے زیادہ منظر حسین کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو ایسے انداز جب تک نہیں ہے، اور راتوں کو سونے کا جب تم سو جاتے ہو تو تمہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ کاش آج رات حضور کا دیدار ہو جائے۔ تمہیں اس بات کی تو فکر ہے کہ صبح فجر پڑھنی ہے کہ نہیں، یہ تو تمہیں بہت فکر ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے کہ تجھے فکر ہے کہ تو فجر پڑھے گا یا نہیں، لیکن ساتھ یہ بھی تیرا دل رو رہا ہو کہ ابھی تک مجھے حضور کی زیارت نہیں ہوئی۔
رات کو زیارت کی دعا کیے بغیر سونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو اس آیت تک نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سب سے زیادہ محبت اور پیار کا جو انداز ہے وہ حضور کے ساتھ۔ اللہ تو لہذا مزہ تو تب آئے گا انشاءاللہ، کہو نا ذرا سارے انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ بولو ذرا یار۔ مزہ تو تب آئے گا جب یہ حالت پیدا ہوگی، یہ حالت پیدا ہوگی کہ آپ صرف ایک ہی جہت کی طرف توجہ کر کے تو دین کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے، تمہارا اور حضور کے ساتھ تعلق جان سے بھی بڑھ کے ہونا چاہیے۔ اب دو حدیثیں حضور اسلام کی سنیے۔ پہلی حدیث ہے جو بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے اکثر وہ سنی بھی ہوئی ہے اور بار بار آپ سنتے ہیں۔ آقا دو جہاں کا اپنے بارے میں جو اپنا خود اظہار ہے، آپ کا محبت کا خود اظہار آپ نے کیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہاں حضور نے 3 رشتے بیان کیے۔ سب سے پہلے کہا اپنی اولاد، پھر کہا ماں باپ، اور پھر ساری دنیا کے لوگ۔ فرمایا ان سب سے زیادہ پیار مجھ سے ہوگا تو تم ایمان والے ہو۔ ایک اور حدیث، اس میں حضور فرماتے ہیں تم میں سے صرف وہی مومن ہے جو اپنی ذات سے بھی زیادہ بڑھ کے مجھ سے محبت کرے۔ یہ 2 حدیثیں۔ دوسری حدیث قرآن کی اسی آیت کے ساتھ جڑ گئی ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور دوسری حدیث میں حضور یہی فرما رہے ہیں کہ تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ میرے ساتھ پیار ہونا چاہیے۔ اب ایسا کیوں کہا کہ حضور کہاں تک ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اور کتنی بلندی تک آپ کا عشق ہونا چاہیے، ان دونوں حدیثوں کے اندر اس کا ذکر کر دیا گیا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اس کو ذرا گہرائی میں جائیں ان دونوں حدیثوں کی، تو میں آپ کو لے کے جاؤں ان دونوں حدیثوں کی گہرائی میں اگر جائیں۔ یہ 4 رشتے ہو گئے۔ پہلا رشتہ آپ کا اپنے ساتھ بولو، دوسرا رشتہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا بولو، تیسرا بولو آپ کے والدین کا، اور چوتھا بولو ساری دنیا کا۔ پھر بول دو ایک اپنا آپ کے ساتھ، دوسرا بول دو اولاد کے ساتھ، تیسرا والدین کے ساتھ، اور چوتھا ساری دنیا کے ساتھ۔ اب یہ 4 رشتے ہیں، بلکہ آپ غور کریں تو ان 4 رشتوں کے سوا دنیا میں کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ ذرا بولو نہ ہے کوئی اور رشتہ؟ ساری دنیا کے لوگ بھی آ گئے، والدین بھی آ گئے، آپ کی اپنی اولاد بھی آ گئی، اور انسان کا اپنی ذات کے ساتھ بھی ایک تعلق ہوتا ہے، اپنی ذات سے بھی پیار ہوتا ہے انسان کو۔ تو یہ 4 ہی رشتے ہیں دنیا میں۔ حضور فرما رہے ہیں یہ 4 رشتے میرے قدموں پہ قربان کر دو، تب تم مومن بنو گے۔ اس سے پہلے مومن ہونے کی کوئی تکلیف نہ کرنا اور زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہ لاد دینا، اس سے پہلے تم مومن نہیں ہو۔ تو بڑی ترتیب سے انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ساری دنیا ہے، ساری دنیا کے لوگ ہیں، آپ کے عزیز ہیں، دوست ہیں، اور آپ کے والدین ہیں۔ یہ 2 رشتے ہیں، والدین اور ساری دنیا کے لوگ۔ اگر ساری دنیا کے لوگ اور والدین کو اگر آپ اکٹھا کر دیں اور اپنے سارے ان دوستوں میں سے جو سب سے زیادہ آپ کو عزیز ہے، جو سب سے زیادہ پیارا ہے، جس سے بڑی محبت ہے، آپ کے سارے دوست ہیں جتنے عزیز ہیں، ان میں سے ایک شخص کوئی تو ہوگا نا، بولو کوئی تو ہوگا نا جس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، تو آپ یقیناً کہیں گے نہیں یار یہ نہیں، تو ممکن نہیں نا، ماں باپ کا رشتہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے تیرے ساتھ واقعی بڑا پیار ہے، لیکن ماں باپ بہتر ہیں، ماں باپ بڑے ہیں، بولو ماں باپ زیادہ بڑے۔ تو اس کا مطلب اب آپ نے اس دوست کو قربان کر دیا ماں باپ کے آگے، ماں باپ بڑے ہو گئے۔ آگے چلیے، اب ماں باپ اور اولاد کو سامنے لائیے۔ ایک طرف ماں باپ ہوں اور ایک طرف آپ کی اپنی اولاد ہو۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے سنیں ذرا، جب انسان کو اللہ اولاد عطا کرتا ہے اور آپ ہی اولاد والے ہو جائیں گے نا، تو ایک طرف ماں باپ ہوں گے، ایک طرف آپ کی اولاد ہوگی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، اس وقت انسان اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، زیادہ محبت اولاد کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے ماں باپ ہیں وہ، لیکن جب کبھی اولاد پہ کوئی مشقت آئے، اولاد پہ کوئی مصیبت پڑ جائے، کوئی بہت بڑی تنگی اولاد پہ آ جائے، تو انسان ساری دنیا چھوڑ کے کہتا ہے پہلے میں اپنی اولاد کو دیکھتا ہوں۔ وہاں ماں باپ بھی قربان ہو گئے۔
اب اولاد بھی گئی اور ماں باپ بھی گئے، اولاد کی محبت ماں باپ سے بڑھ گئی۔ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں ایسے کئی مظاہر نظر آتے ہیں اور لوگ ایسا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اولاد کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، اور لوگ اپنی اولاد کے لیے حرام حلال سب کچھ کر جاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں جو چاہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اولاد کے لیے کر رہا ہوں جی، تو لہذا اولاد کی محبت والدین سے زیادہ ہوگی۔ اب کبھی ایک منظر ایسا بھی آئے، سنو، ایک ایسا منظر آئے کہ آپ کسی دریا میں ہیں، کسی سمندر میں ہیں اور کہیں بہت دور ہیں آپ، اور کوئی ایسا طوفان آ گیا ہے اور ایسی حالت آ گئی ہے کہ وہ کشتی ڈوب گئی ہے، اور اب آپ اور آپ کا بچہ ہے، اور حالت ایسی ہے کہ وہ تختہ ایک ہی ہے جس کے اوپر آپ نے سوار ہونا ہے۔ اب ذرا میرے ساتھ تو چلو۔ اب بات آگے چلی گئی، اب یا اولاد بچاؤ گے یا اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ چلو ایک آدھ مثالیں موجود ہیں کہ انسان کہتا ہے نہیں اولاد بچا لو، اپنے آپ کو ڈبو دو، ایک آدھ مثالیں ہیں، لیکن عمومی طور پہ وہاں انسان اپنی جان کو ہی بچائے گا۔ ایسی ہے بولو؟ یعنی وہ اولاد کو کہے گا ٹھیک ہے جو مرضی ہو جائے بھائی، اب اس وقت جان بچانے کا معاملہ بن گیا تو اپنی جان کو پریفر کرے گا۔ اب حضور کی بات کہاں تک پہنچ گئی، سن لو ذرا، اب ترتیب سے چلو۔ فرمایا ساری دنیا کے انسانوں سے کہیں زیادہ، مل کے کہو سبحان اللہ، والدین سے بھی کہیں زیادہ، تمہاری اولاد سے بھی کہیں زیادہ، اور جب کبھی موقع آئے تمہیں اپنی جان اور میری ذات میں انتخاب کرنا پڑے تو میری ذات پہ انتخاب کر کے اپنے آپ کو بھی قربان کر دینا، میری ذات کو۔ یہ ہے وہ ترتیب جو اس حدیث کے اندر ہے۔ یہ محبت اللہ چاہتا ہے، یہ محبت مطلوب ہے حضور کے ساتھ۔ یہاں حال یہ ہے کہ داڑھی شریف رکھنے پہ کہتے ہیں ماں نہیں مانتی، باپ نہیں مانتا، یا داڑھی شریف رکھنے پہ کہتے دوست کہتے ہیں اے تو کی رکھ لیا۔ داڑھی شریف رکھنے پہ چچا کہہ رہا ہے کہ تیرے تے دادے کبھی نہیں رکھی۔ آپ اصل میں سمجھ ہی نہیں پائے کہ حضور کی محبت کہاں تک ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ آپ جان ہی نہیں پائے ہیں، آپ بہت بڑے درجے پہ جب پہنچیں گے نا تب کہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ، تو ایک طرف محبت رسول ہو اور ایک طرف آپ ہوں، ایک طرف نام رسول ہو اور ایک طرف آپ ہوں۔ جب اپنی ذات اور نام رسول آ جائے، اپنی ذات اور محبت رسول آ جائے تو محبت رسول پہ اپنی ذات کو بھی قربان کر دو، تب بات بنے گی۔ اس سے پہلے 33 نمبر بھی شاید ہی آئیں، شاید 33 نمبر بھی آئیں۔ عشق رسول اور محبت رسول کے بغیر جینے والوں، تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں سنا رہا ہوں کہ یہ عشق رسول اور محبت رسول کی مثال ایسے ہے، سنو، کہ جیسے ایک تختہ سیاہ ہو، ایک وائٹ بورڈ ہو، اس پہ آپ 000 لکھتے جائیں، پورا تختہ سیاہ زیرو سے بھر دیں۔ بولو کیا کہا میں نے؟ پورا تختہ سیاہ یا پورا وائٹ بورڈ بولو زیرو سے بھر دیں، لکھ کے 00000۔ بتائیے ان زیرو کی کوئی ویلیو ہے؟ 1000 زیرو لکھ دو، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں، وہ زیرو لکھا ہوا ہے۔ ایسا کرو جو سب سے آپ نے کونے میں زیرو لکھا ہوا ہے نا، اس کے آگے ایک ڈال دو۔ کیا ڈال دو؟ بولو ایک، صرف اس کونے میں جو لاسٹ میں زیرو ہے اس میں ایک کا اضافہ کرو۔ اب وہ 10 بنا، اب وہ 100 بنا، اب وہ 1000 بنا، اب وہ لاکھ بنا، 10 لاکھ بنا، کروڑ بنا، ارب بنا، خرب بنا، 10 خرب بنا، لامتناہی سلسلہ بن گیا۔ فرمایا یہ جو 0 ہیں یہ تمہاری عبادتیں ہیں، اور وہ جو ایک ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے جو لگا ہوا ہے ساتھ۔ تمہاری عبادتوں کی ویلیو ہی تب بنے گی جب وہ ایک ساتھ لگا ہوگا۔ اور اگر وہ النبی اولا بالمؤمنین، اگر نبی جانوں سے زیادہ قریب ہی نہیں ہے اور اس طرح کا انداز تمہارے اندر ہے ہی نہیں کہ رسول کا نام آ گیا اور اگر اسلام کی محبت کا ذکر آ گیا تو انداز اس طرح نہیں ہے۔ اصل میں سنو، جو میں چاہتا ہوں بتانا اس آیت میں وہ یہ ہے کہ جب کسی سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ محبت نہیں رہتی۔ جب اپنی جان سے بڑھ جائے کسی سے پیار تو پھر وہ عشق ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ محبت کا لفظ استعمال ہوگا صرف اس وقت تک جب تک اپنی جان تک تعلق ہے۔ جب اپنی جان سے اوپر نکلے گا تو پھر وہ عشق بنے گا، پھر وہ جنون بنے گا، پھر وہ اصل بنے گا جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم نے نبی کے ساتھ اس طرح کا انداز بناؤ، جانوں سے بھی زیادہ۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو یہ عشق رسول کی ایسی آیت ہے، فرمایا تمہاری جان پیچھے رہ جائے، رسول کی محبت اس سے آگے نکل۔
اس سے کہیں آگے نکل جائے اللہ. اور یہی اصل میں ایمان کی بنیاد ہے، جس کے اندر ایسی رمق نہیں ہے، جس کو نبی کا نام سن کے ٹھنڈ نہیں پڑتی، ہائے، جس کو نبی کا نام سن کے محبت محسوس نہیں ہوتی، ٹھنڈ نہیں پڑتی، دل میں سکون نہیں اترتا، اور حضور کا ذکر خیر جب ہو یا حضور کی بات جب ہو تو اس کی آنکھیں گیلی نہیں ہو جاتی، تو بتائیے وہ بھی کوئی مسلمان ہے؟ کائے کہ مسلمان ہو کہ حضور کا پیار تیرے اندر چھلکتا ہوا نظر ہی نہ آئے. اصل میں سنیے، اہل کفر نے یہی حملہ ہم پہ کیا ہے. یہ اصل میں وہ داستان ہے جو بڑی ہی دکھ بھری داستان ہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا، آج سے کوئی 200 سال پہلے اس کا سلسلہ شروع ہوا. یہ کوئی آج سے نہیں ہے، بولو، یہ بہت پرانا ہے. اور 200 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ کسی طرح ان کو تباہ کرو. اس کے لیے انہوں نے بغداد پہ حملہ بھی کیا، اور وہ اس قدر سخت حملہ ہے کہ ہمارا جو ہیڈ کوارٹر تھا سمجھ لیں، اور ہماری جتنی بھی فکری نظریاتی اور ہماری جتنی بھی اس وقت علماء کی محنت تھی ان لائبریریوں میں، جو بغداد کی لائبریریاں تھیں، اسے جلا کے اس کو دریا برد کر دیا گیا. دریا دجلہ 3 دن تک اس کا پانی بند رہا، اتنی کتابیں وہاں پھینک دی گئیں، ہمیں برباد کرنے کی پوری کوشش کی گئی، قتل عام کر دیا گیا. اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اسلامی تاریخ کے اندر جس میں مسلمانوں کو ختم کرنے کا، آج بھی دیکھ لیں، افغانستان کو مٹانے کی پوری کوشش کی گئی، یمن کو مٹا دیا گیا، شام کے ایک ایک در و دیوار توڑ ڈالے گئے، بم گرا گرا کے لوگوں کے چترے اڑا دیے گئے، ختم کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. آپ اور میں ذرا بچے ہیں، ایٹم بم ہے ہمارے پاس، اسی لیے ذرا ڈرتے ہیں ہم سے، ورنہ باقی ملکوں کا تو یہ حشر کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اسلام کو مٹانا ضروری ہے. لیکن جب بھی ایسا ہوا ہے، سنو، جب بھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، مسلمان پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے، دوبارہ سے مسلمان زندہ ہو گیا ہے. یہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسا کیا ہے ان میں، ہم ان کی ہر طرح سے ہر قسم کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پوری جب ریسرچ کی گئی اس پہ تو انہیں یہ علم ہوا کہ ان کے اندر عشق رسول بڑا زیادہ ہے، یہ اپنے نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہ نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں. اس کے لیے ان کا کوئی بھی زاویہ وہ نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں جہاں رسول کا نام ہے قربان ہو جاؤ. یہ ٹینکوں کے آگے لیٹنے پہ تیار ہو جاتے ہیں اگر نبی کا نام آ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس قدر محبت ہے انہیں اپنے نبی سے. تو چھوڑو یہ تم کس کام لگ گئے ہو، کہ کیا ان پہ بم مارتے پھرتے ہو، اور کیا اپنا اسلحہ ضائع کرتے پھرتے ہو، گولیاں جلاتے رہتے ہو، اور ان کو جو ہے وہ تم فکری طور پہ اور باقی معاشی طور پہ برباد کر رہے ہو. چھوڑو، یہ نہ کرو، یوں کرو، ان کے اندر سے عشق رسول نکالو کسی طریقے سے. اور عشق رسول نکالنے کی پوری کوشش انہوں نے 200 سال پہلے شروع کر دی تھی. اور اس کے لیے کیا کیا گیا؟ آقا دو جہاں کی ذات پاک کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. استغفر اللہ بولو نا ذرا سارے. تنقید کا نشانہ بنایا. حضور الاسلام کی ذات پاک، آپ کے معجزات کا انکار کیا گیا، آپ کی شرف و عزت کا انکار کیا گیا، آپ کے علم کا انکار کیا گیا، اور آپ کے جو ہے وہ گھر والوں پہ تنقید کی گئی. استغفر اللہ. آپ کی ازواج پہ تنقید کی گئی، آپ کے خوبصورت اخلاق کے اوپر تنقید کرنے کا پورا ایک پروپیگنڈے کے ساتھ شروع کیا گیا. اور یہ کوئی آج سے نہیں ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے بہت لمبی تاریخ ہے، بڑا لمبا کام کیا گیا اس میں. اور اس کے لیے لوگوں کو کیا ملنا تھا، دوسروں کو کیا ملنا تھا. اب ہمارے مسلمانوں سے لوگ انہیں مل گئے. بولیے، ہمارے مسلمانوں کے اندر سے ہی بدبخت اور بد نصیب ملے، جو ان کے ساتھ مل کر، جنہوں نے مل کر مسلمانوں کے اندر ہی یہ بیج بونا شروع کر دیا کہ حضور دروازے کے پیچھے نہیں جانتے جی. استغفر اللہ، وہ تو فوت ہو چکے، آپ کس کو جا کے وہاں پکارتے ہیں؟ یہ کس کو بلاتے ہو بھائی؟ وہ تو فوت ہو چکا ہے. یہ کیوں تم جو ہے وہ دعا کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے ہو اور ہاتھ کیوں باندھ لیتے ہو؟ کس کے لیے ہاتھ باندھتے ہو؟ اس طرح کی تنقید کے الفاظ لوگوں کے اندر رائج کیے گئے، اور باقاعدہ ادارے بن گئے سر سے پاؤں تک، جن کا مقصد یہ تھا کہ حضور پہ تنقید کرو. اور یہ وہ کبھی عمل تھا جس نے آج ہم مسلمانوں کے اندر سے عشق رسول کی اس طاقت کو ختم کر کے رکھ دی. اور علامہ اقبال بھی اس پہ چیخ اٹھے،
یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. تم موت سے ڈراؤ گے مسلمان کو، یہ نہیں ڈرتا. یہ فاقہ کش، اسے فاقے ڈال دو، فاقوں میں مار دو، یہ نہیں ڈرے گا. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تحیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. کہا چھوڑو یہ محنتیں، ان کا عشق رسول ختم کرو، تنقید کرو حضور پہ. استغفر اللہ. اور آپ کے سامنے ہے جو آج حالات ہیں. ہر تیسرا بندہ آپ کو نظر آئے گا، ہر چوتھا بندہ آپ کو نظر آئے گا سلام کیوں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ یہ جی آپ بہت زیادہ کیوں جی نام کی بڑا لیتے ہیں؟ نعت کیوں زیادہ پڑھتے ہیں آپ؟ یہ آپ نعت خوانی بہت کرتے ہیں، یہ فلاں آپ بہت کام کرتے ہیں. اس طرح کے انداز بنا کے لوگوں کے اندر سے عشق رسول ختم کی. اور مجھے چونکہ تجربہ ہے، ہم نوجوان نسل کے ساتھ رہتے ہیں، اور لیٹسٹ جو نوجوان نسل ہے وہ میرے سامنے بیٹھی ہوتی ہے بالکل 2 فٹ پہ روزانہ کلاسز کے اندر. تو میں ان کے چہرے جب دیکھتا ہوں نا تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جن کے چہرے عشق رسول کی روشنی سے خالی ہوتے ہیں، اور عیبوں پہ عیب، اعتراض پہ اعتراض. میلاد کیوں کرتے ہیں؟ لائٹیں کیوں لگاتے ہیں؟ یہ فلاں کام کیوں کرتے ہیں؟ فلاں کام کیوں کرتے ہیں؟ او بھائی تو کیوں کر رہا ہے؟ یہاں قرآن کہہ رہا ہے نبی تو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہونا چاہیے تمہارا. تم لائٹوں پہ بات کرتے ہو، یہاں نبی جانوں سے بھی قریب ہو گیا. تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کے اندر لکھا ہے، میں آپ کو کوئی کہانی سنا رہا ہوں، یہ قرآن ہے جو بتا رہا ہے کہ تمہارا نبی سے تعلق جان سے بڑھ کے ہے. تم لائٹوں پہ بات کر رہے ہو. لیکن کیوں؟ کیونکہ ایک پورا پروپیگنڈا کیا گیا، ایک پراپر ترتیب کے ساتھ کام ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ گزشتہ 16 سالوں سے ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ کہہ دو نا، انشاءاللہ کہہ دو. اور اللہ نوٹ کر رہا ہے. اور ہماری یہ پوری تنظیم، ہمارا یہ پورا نظام، اس کی سب سے پہلی جو ترجیح ہے وہ عشق مصطفیٰ کی ترویج ہے. انشاءاللہ وہ عشق رسول کی ترویج ہے، ابلاغ ہے. واقعہ دو جہاں کی محبت کو پھیلانا ہے، اور انشاءاللہ ہم پھیلا رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی پھیلائیں گے. انشاءاللہ ہم سچے ہیں. سچ بولو نا سارے. سچے ہیں کہ نہیں سچے ہیں؟ ہم سچے ہیں. عشق رسول کی محبت کی بات ہماری تھوڑی ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ وہ آیت کو ذرا خوبصورت بنا کے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ وہ کبھی عمل تھا جو بڑی دیر سے ہوتا رہا، اور آج جو خشک مسلمان پیدا ہو چکے ہیں. خشک مسلمان، بولو کیا کہا میں نے؟ خشک مسلمان، سر سے پاؤں تک خشک. ان سے جب عشق رسول کی بات کی جائے تو کہتے جی یہ عشق کہاں سے نکال لائے آپ؟ ہاں 5 نمازیں ہونی چاہیے، ہاں قرآن ہونا چاہیے، ہاں تہجد پڑھو سارے، ہاں پڑھ کے جو ہے وہ فلاں وظیفہ تو جو ہے وہ خوب اپنی زبان کو تھکاتے جاؤ. تو یاد رکھیے عشق رسول کے بغیر، سن لو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، تمہاری ایمان تازہ ہو جائیں گے. عشق رسول کے بغیر عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہے. عبادت تب بنے گی جب اس کے اندر عشق رسول ڈالا جائے گا. وہ صرف عادت ہے تیری سبحان اللہ کہنا، وہ صرف عادت ہے تیری الحمدللہ کہنا. اصل میں اس کے اندر اللہ تب خوش ہوگا جب پیچھے عشق رسول کا نور ساتھ شامل ہوگا، ساتھ عشق نبی آئے گا. اللہ تو آج ضرورت ہے اس محبت کو دوبارہ زندہ کیا جائے. اور میں آپ سب پہ خوش بھی ہوں، اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میرا بال اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ آپ سب سن رہے ہیں اس بات کو، اور انشاءاللہ یہ باتیں آپ کی نسلوں تک جائیں گی انشاءاللہ. آپ حضور کی محبت کے دیپ جلائیں گے، آقا کی محبت کے چراغ آپ بھی جلائیں گے. اور بزرگوں نے فرمایا جہاں جس جگہ تمہیں عزت چاہیے نا، وہاں نبی کی محبت کی بات شروع کر دو. نہیں مل کے بولو نا ذرا. جہاں تمہیں عزت چاہیے وہاں حضور کی بات کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نام ہی عزت والا ہے. نام ہی محبت والا ہے. اگر محبت چاہیے کسی سے، اس کے ساتھ حضور کا نام اور پیار سے ذکر شروع کر دو، وہ بندہ بھی تجھ پہ فدا ہو جائے گا. ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکے آج تک. تو آج جو ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، جو زیادتی ہو چکی ہے اور جو ظلم کیا گیا ہے کہ حضور اسلام کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنا کے لوگوں سے دور کر دیا گیا، اور اس طرح کی سوچ ڈال دی گئی کہ شاید حضور اسلام کی ذات کریمہ کو کوئی بھی طاقت حاصل ہی نہیں ہے، اور بالکل آپ کو مدینے میں قید کر کے رکھ دیا گیا. استغفر اللہ. کہا جی مدینے میں قید ہی ہو گئے، بس فوت ہو گئے، ختم ہو گئے. اللہ کہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بڑی محبتوں سے نوازا ہے. آئیے میں نے وہ بنیاد رکھ دی ہے، تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ.
ہم حضور کی سیرت کو، آپ کی محبت کی ذکر کو اسی طرح پھیلاتے رہیں. آپ بھی اب یہ مقصد اور آپ منصب اپنا یہ ادا کریں انشاءاللہ. کہو نا ذرا، آپ بھی اس کو ادا کریں. یہاں سے سن کے جاتے ہیں، آپ کا فرض ہے کسی اور جگہ حضور کی محبت کا چراغ جلائیں. ضرور بات کریں کسی جگہ. اور اگر تو یہ نہیں بات کرتا، اپنی زبان کاٹ کے نا کسی جگہ رکھ دے. اگر تجھ سے محبت کی بات ہی نہیں حضور کی ہوتی تو زبان کا فائدہ کیا ہے؟ اس زبان کو تمہیں دیا اس لیے گیا ہے کہ تم مدحت مصطفیٰ کیا کر. حضور کی تعریف کے لیے اگر یہ ہل نہیں سکتی تو اس کا ہلنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ زبان دی ہی تمہیں حضور کی محبت کے لیے. اس کو آگے چلاؤ، لوگوں تک بات کرو، لوگوں تک پہنچاؤ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت لفظ بولے: اصل ایمان، اصل قرآن، مغز دین، ہست حب رحمت للعالمین. فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں اصل قرآن کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں اصل ایمان کیا ہے، اور یہ بتاؤں مغز دین کیا ہے. ہست حب رحمت للعالمین. فرمایا رحمت للعالمین کی محبت ہی سب کچھ ہے. یہ سب کچھ اسی کے ساتھ لگا ہے، اور اسی کی برکت سے پوری کائنات میں اجالا ہے. آج دن کی روشنیاں، آج راتوں کی یہ تاریکیاں، یہ ستاروں کی جھلملاہٹیں، یہ سورج کی تابانیاں، یہ چاند کی ٹھنڈکیں، یہ ہواؤں کی سرسراہٹ، یہ چشموں کا اترنا، یہ بارشوں کا برسنا، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ جانوروں کی خوبصورت قطاریں، یہ ساری دنیا کی جتنی فضائیں تمہیں نظر آتی ہیں، یہ ساری عشق مصطفیٰ کی ساری صدا ہے. یہ صرف عشق مصطفیٰ کی محبت کے لیے اللہ نے پیدا کی. اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور کے لیے بنایا ہے. عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بڑے تھے. بولو نا ذرا سارے. فرشتوں نے ہر ضرورت پوری کی ہے. فرشتے تسبیح پڑھ رہے تھے، فرشتے تحمید پڑھ رہے تھے، فرشتے تحلیل پڑھ رہے تھے، فرشتے سجدے میں تھے، رکوع میں تھے، قیام میں تھے. بتائیے کمی کیا تھی میرے رب کو عبادت کی؟ ارے مجھے اور آپ کو سمجھو، مجھے اور آپ کو حضور پہ درود پڑھنے کے لیے بنایا. پڑھو درود تم بھی میرے رسول پہ. تو لہذا یہ وہ محبت ہے جو آج جس میں جو ناپید ہو گئی ہے، جس میں بہت بڑا رکھنا پڑ گیا، جس کے اندر کیوں، کس، کب کے لفظ آ گئے ہیں. ان لفظوں کو نکالو ذرا. کیوں، کب، کس، کیا، یہ لفظ رہنے دو اور کہو بس ہے. بس ہے. انہیں جانا، واہ زندہ باد. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس انہیں جانا، انہیں مانا، بس اس پہ رہو، اس کے اوپر رہو. بس انہیں جانا، انہیں مانا. بس یہ کیوں، کب، کس سے نکل آؤ. کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کدھر ہوا، کتنا ہوا، کتنا کیوں، یہ چھوڑ دو یار. اس سے آگے نکلو. حضور کی محبت اللہ فرما رہا ہے جانوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. اللہ. اس کے بعد دیکھیے، یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ صحابہ اکرام نے پریکٹیکلی اس پہ عمل کیا ہے. پریکٹیکلی عمل کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابوبکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. گفتگو جاری تھی کہ آپ نے فرمایا ابا جان ایک بات کروں آپ سے. کہا بیٹا ضرور کرو. کہا حضور ہوا یہ کہ غزوہ بدر جب ہو رہا تھا تو چونکہ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، کافروں کے ساتھ تھا، تو حضور میں اس وقت ایسے حالت میں آیا کہ میرے سامنے آپ آ گئے اور آپ کا دھیان بھی دوسری طرف تھا، میرے ہاتھ میں تلوار بھی تھی اور آپ اس وقت میرے دشمن تھے، میں آپ کا دشمن تھا. ٹھیک ہے بیٹا اور باپ تھے ہم، لیکن دشمن تھے دونوں. تو حضور میں اگر چاہتا تو آپ کی سر قلم کرتا، لیکن ایسا نہیں کیا میں نے. کیوں؟ میرے آپ باپ تھے. میں نے کہا کوئی نہیں، باپ ہے تو میں جان بوجھ کے ادھر ادھر ہو گیا، آپ کو چھوڑ دیا میں نے. تو میں نے کہا آج میں بتا دوں کہ اس طرح ہوا تھا اور میری تلوار کے نیچے آپ کئی بار آئے اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال سے چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا کیا یاد کرا دیا تو نے. اب میری بھی سن. تو جا کے نا نفل شکرانے کے پڑھ کے تم میری تلوار کے نیچے نہیں آیا. اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میری اولاد میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہے ساری. میں تجھے ختم کر ڈالتا، قتل کر دیتا. تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا. اٹھ جا کے نفل پڑھ شکرانے کے. یہ عشق رسول ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ عشق نبی ہے، یہ عشق رسول ہے، اس کا انداز ہے یہ. اللہ. پھر حضور نے صرف اتنا کہا تھا غزوہ تبوک میں، بھئی مال چاہیے، مال چاہیے. حضرت عمر دوڑے. فرمایا آج تو ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا. گھر گئے، پورا سامان دیکھا، آدھا گھر کے لیے چھوڑ آئے، آدھا حضور کو لا کے پیش کر دیا. پورے گھر کا سامان سب کچھ. کہا حضور بیچ لیجئے اور اس سے مال لے لیجئے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر کا سامان سارا دے دیا. حضور بڑا خوش ہوئے. ابھی یہ خوشی جاری تھی کہ حضرت ابوبکر بھی آ گئے. وہ پورا پیچھے گڈھا لدا ہوا ہے
اور لا کے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا. تو فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور سارے گھر کا سامان لے آیا. سارے گھر کا سامان. اور کیا پہنا ہوا ہے؟ ایک ٹاٹ اور بوری کا کپڑا پہنا ہوا ہے, اور اس میں ببول کے کانٹے بٹن کے طور پہ لگائے ہوئے ہیں. بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے ہیں اور بوری پہنی ہوئی ہے. تو فرمایا ابو بکر بڑے خوش لباس ہے, یہ کیا؟ کہا حضور ایک کپڑا تھا زیب تن کیا, وہ بھی دے دیا, وہ بھی جہاں رکھ دیا ساتھ, اس کو بھی بھیج دیں آپ. اللہ, اس قدر حضور خوش ہوئے کہ آپ ابھی بات کرنے لگے کہ ساتھ ہی حضرت جبریل تشریف لے آئے. حضرت جبریل آئے, فرمایا جی حضور نے کو اللہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے. لیکن جب حضور نے دیکھا جبریل کو تو جبریل نے بھی وہی ٹاٹ پہنا ہوا ہے اور اسی طرح کانٹے لگائے ہوئے ہیں, ٹاٹ کا لباس. اتنے خوش لباس ہیں کہ ہر دفعہ جب آتے ہیں تو نیا لباس پہن کے آتے ہیں. فرمایا جبریل تجھے کیا ہوا, یہ کیا پہن کے آگے ہو؟ کہا حضور میں کیا, ذرا آسمانوں پہ نظر اٹھائیں, آج ہر فرشتے نے یہی لباس پہنا ہوا ہے. آج ہر فرشتہ اسی لباس کے ساتھ پھر رہا ہے کہ ابو بکر کا یہ لباس اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس قدر محبت ہے نبی کے ساتھ, تو آج سارے اسی لباس میں پھرو, آج پورا دن ابو بکر کی سنت ادا کرو. تو ہم تو کیا کریں, آپ کس معاشرے میں یہ باتیں بتاؤں, جس معاشرے میں کیوں کب کہاں کس نے لوگوں کے ایمان برباد کر کے رکھ دیے, اور پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس طرح کے سوال کرتے پھرتے. یہ اس معاشرے میں تمہیں باتیں سنا رہا ہوں, صحابہ نے کس طرح حضور کے ساتھ پیار کیا. اللہ, تو یہ حد جب تک نہیں آتی نا, ایمان کا دعویٰ نہ کرنا. انشاءاللہ کہو نا ذرا, یہ حد لے کے آؤ زندگی میں. موقع بنے کہ تمہارے ماں باپ کبھی تمہارے سامنے آئے اور تم حضور کو ترجیح دے دو. انشاءاللہ کہو نا, تمہاری اولاد تمہارے سامنے آئے, تم حضور کو ترجیح دے دو. اپنی جان بھی تمہارے سامنے آ جائے تو بھی حضور کو ترجیح دے دو. اس کے بعد ایمان کا دعویٰ کرنا, اس سے پہلے دعویٰ تمہارا سجدہ نہیں. مجھ سے ذرا حقیقت سن لو. انشاءاللہ کہو نا. یہاں تو لوگوں نے مذاق بنا دیا دین کا, اور مذاق بنا کے تو دین کو اس طرح سے موم کی ناک سمجھا ہوا ہے, جیسے چائے لے کے پھرتے رہتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے بھائی, قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک رشتہ جب تک نہیں بنتا بات آگے نہیں جائے گی. تو اللہ توفیق عطا فرما دے. آئیے میں اب کچھ آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھنے لگا ہوں, ذرا دل کو تھام لیجئے, کیونکہ قرآن کی آیتیں اللہ نے ایسا قرآن بھی اتارا ہے جو اگر مجھے کہنے دیں آپ, کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہنے کی پہلے اجازت لینی پڑ جاتی ہے, کیونکہ سامنے والا پہلے تیار ہو جائے نا ان لفظوں کے لیے, کہ اس قرآن کو اگر علیحدہ کیا جائے, اس آیات کو نکال کے علیحدہ لکھ دیا جائے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عشقیہ قرآن ہے. کیا ہے بولو, یہ سارا عشقیہ قرآن ہے, یہ محبت والا قرآن ہے. اور وہ آیات کریمہ ہی ایسی ہیں کہ وہ ساری کی ساری محبت ہی پیار کی بات کرتی ہیں, اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. تو آئیے وہ آیتیں جو اللہ چاہتا ہے کہ اس طرح کا انداز تمہارا رسول. دیکھیں حضور کے ساتھ جب اللہ نے آیات کو اتارا ہے تو اس کی مختلف جہتیں ہیں. مثلا کس جگہ اللہ نے نبی کے حسائل کی بات کی ہے, الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو یہ حضور کے سینہ کھولنے کی بات کی گئی ہے. کس جگہ اللہ نے آپ کو مبشر کہا ہے, نذیر کہا ہے. کس جگہ اللہ نے آپ کو مزمل کہا ہے, بلکہ کہو سبحان اللہ, مدثر کہا ہے. کس جگہ آپ کو یاسین کہا گیا ہے, طٰہٰ کہا گیا ہے. یہ بڑے بڑے پیارے الفاظ ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیے. اور پھر اللہ نے حضور کی سیرت کی باتیں قرآن میں اتاری ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین زندگی ہے. اس زندگی سے خوبصورت زندگی کوئی اور ہو نہیں سکتی, لہذا اس زندگی کو اپناؤ. کہیں یہ کہا گیا ہے کہ سنو تم جب بھی اپنے نبی کے قریب جاؤ, نبی کے پاس جاؤ, تو پہلے دھیان رکھو کہ ان کا ادب کیسا ہے. اور اگر میں نے کل بھی عرض کیا کہ تمہارے بیٹھنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے, زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو, اٹھ جایا کرو اور جا کے اپنے گھروں کو جاؤ. زیادہ دیر نبی کے پاس بیٹھو گے تو انہیں اپنے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں, تمہاری وجہ سے وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. تو اللہ نے ایسے انداز دیے جو معاشرتی طور پہ اپنے نبی کی باتیں کی گئی ہیں. ایک یہ آیتیں ہیں, سنیے, ایک وہ آیتیں ہیں جن میں صرف اللہ نے اپنا اور نبی کا تعلق بیان کیا ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ, جس میں میں اور آپ کہیں نہیں آتے. ہائے ہائے بولو, میں اور آپ اس میں نہیں. یہ تو مجھے اور آپ کو کہا گیا بھائی ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, یہ معاملات ہیں. اور نماز کو اسی طرح پڑھو جیسے نبی پڑھتا ہے, حج کر لو جیسے نبی کرتا ہے, روزے رکھ لو جیسے نبی رکھ رہا ہے. یہ سارے ہمیں انوالو کیا گیا اندر, بولو ہمارے اندر ہمیں ڈال دیا گیا. کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ اور رسول آپس میں بس بات کرتے ہیں,
میری اور آپ کی وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. آئیے کتنی خوبصورت آیت ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی؟ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب اس آیت میں کون سا جنت کا ذکر ہے، کون سی دوزخ کی بات ہے، کون سا شرعی حکم ہے، کون سا فقہی حکم ہے، کون سا اس آیت کے اندر کوئی چیز دی گئی ہے، کوئی لی گئی ہے، کوئی روکا گیا ہے، کوئی حکم دیا گیا ہے؟ نہیں، یہ نبی کی اور اللہ کی آپس کی بات ہے کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور کیوں چہرہ اٹھتا تھا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کیوں چہرہ اٹھتا تھا؟ اللہ کے رسول کو ذرا پسند تھا کہ میرا کعبہ بدل جائے، میرا قبلہ بدل جائے، اور میرا قبلہ وہ ہو جائے جو میں چاہ رہا ہوں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں. اللہ دیکھیے، حضور نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن میں ڈال دیا. اب قیامت تک جب بھی کوئی آیت پڑھے گا تو اس کو حضور کا وہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تصور میں لانا پڑے گا. لانا پڑے گا نا، بولو نا بھائی. آیت جب بھی پڑھے گا تصور میں آئے گا کہ حضور چہرہ آسمان کی طرف کر رہے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف آپ کا دھیان ہوتا ہے. اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ فرمایا کہ اے نبی، یہ جو آپ نے چہرہ اٹھایا ہمیں بڑا اچھا لگا. آپ کا یہ محبوب کی ادائیں ہوتی ہیں نا، یہ ادائیں ہوتی ہیں، یہ پیار کے محبت کے انداز ہوتے ہیں. کسی کا چلنا پسند آتا ہے، کسی کا بیٹھنا پسند آتا ہے، کسی کا گفتگو کا سٹائل بڑا پسندیدہ ہوتا ہے، کسی کے ذرا دیکھنے کی ادا اچھی لگتا ہے. تو جو بھی محبوب کی ادا ہوتی ہے وہ پیاری ہی لگتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے مجھے بڑا اچھا لگا یہ جو آپ چہرہ آسمان کی طرف کر رہے ہیں نا. بار بار حضور نے جب ایسا کیا تو اللہ نے فرمایا اب مزید ہم آپ کو نہیں انتظار کروائیں گے، آپ ایسا کریں جدھر آپ کا دل ہے ہم قبلہ ادھر ہی پھیر دیں گے. قبلہ ادھر ہو جائے گا جدھر آپ کا دل ہے. اچھا اب یہاں ذرا عشق والوں کا ایک جملہ ہے. عشق والے کہتے ہیں کہ حضور نے ساری دنیا کا چہرہ کعبے کی طرف تو کروا ہی دیا. ایسا تو ہو گیا کہ آپ نے جب چہرہ کعبے کی طرف کیا تو اللہ نے قبلہ کعبے کو بنایا. سارے دنیا کو کہا اب سارے قبلے کی طرف وہ کر لو، کعبے کی طرف کر لو. تو کہا دنیا کا قبلہ تو کعبہ ہے، میرے خدا ہونے میں خدا ہوں، میرا قبلہ چہرہ مصطفیٰ ہے. میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں. قبلہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف دیکھا جائے. بولو قبلہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف بولو منہ کیا جائے، اسے قبلہ بولتے ہو نا. تو اگر قبلے کو کہتے ہیں منہ ہو جائے جدھر، تو میرے رب کا چہرہ تو نبی کے چہرے کی طرف. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا اپنا قبلہ چہرہ مصطفیٰ ہے اور ہمارا قبلہ اللہ نے کعبہ بنا دیا، اور اللہ آج بھی اسے ہی دیکھ رہا ہے. یہ آیت ایک ہو گئی. دوسری آیت ذرا دل کو ذرا ساتھ ساتھ چلائیے. فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. اے نبی اللہ کے حکم پہ ذرا صبر کیجئے. کفار کی تنگیوں پہ، کفار کی پریشانیوں پہ، کفار جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، فَاصْبِرْ آپ ذرا صبر کیجئے، ذرا صبر کیجئے. اللہ کے حکم پہ ذرا صبر، ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں صبر کیجئے. فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا آپ ہماری آنکھوں میں بسے رہتے ہیں. کون سا حکم ہے اس کے اندر؟ جنت کی بات ہے؟ یہ کیا دوزخ کی بات ہے؟ او قرآن کو شرعی کتاب کہنے والوں مجھے بتاؤ نا، یہ کیا کوئی حکم دیا جا رہا ہے؟ کوئی نماز روزے کی بات ہے؟ کوئی شریعت کی گفتگو، فقی مسئلہ؟ یہ بیان ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا تعلق. تم ہماری آنکھوں میں بسے رہتے ہو، ہم تمہیں ہی دیکھتے رہتے ہیں، تمہارا چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں. بس تم ہو اور ہم ہیں، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. یہ باقی دنیا تو میں جھیل رہا ہوں تمہارے لیے. ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. ذرا مل کے بولو نا، ذرا مل کے بولو. یہ میں جھیل رہا ہوں تمہارے لیے، اصل میں تو میں اور تم ہیں. ذرا مجھے جانے دو نا آگے. عشق والوں میں عشق کی بات کی جائے تو سجتی ہے، محبت والوں میں محبت کی بات کی جائے تو سج جاتی ہے. دل اس سے تڑپ جاتے ہیں، دل اس سے مہک جاتے ہیں، دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے. کہا میں دنیا کو جھیل رہا ہوں صرف اس لیے کہ تو میرے سامنے ہے، تیرا چہرہ سامنے.
اللہ، کیا وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک دم دے بدلے ساری دنیا گل لا بیٹھا، ایک محمد دے دم بدلے ساری دنیا گل نو رب لا بیٹھا. حضور کے لیے ساری دنیا کو پال رہا ہے، ساری دنیا کو چلا رہا ہے، لیکن فرمایا آپ میری آنکھوں میں رہتے ہیں. تو کہتے ہیں عشق کی کتاب کہاں پہ ہے بھائی؟ کہتے ہیں یہ رہنے دو عشق رسول، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا تم لوگوں نے خود نکال لیا ہے، یہ کدھر سے لائے ہو، یہ کون سی شریعت ہے جس میں یہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں؟ یہ میری اور آپ کی بنائی شریعت نہیں ہے، یہ قرآن کے لفظ ہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں رہے. اللہ، اس کے بعد سنیے ایک اور حکم، بلکہ میں یہاں واضح کر دوں، صرف اللہ نے چند آیتیں تو چلو علیحدہ علیحدہ بھی رکھی ہیں، ایک ایسی صورت ہے جس میں ساری کی ساری محبت کی بات کر کے اللہ نے پوری صورت ہی محبت کی بنا دی، اور وہ ہے سورہ والضحیٰ. مل کے کہو نا سبحان اللہ. وہ ساری صورت ہی حضور کی باتیں ہیں، کوئی حکم نہیں ہے اس کے اندر، کوئی حکم نہیں ہے. آخر میں صرف ایک کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ بھی مجھے نہیں کہا، حضور کو ہی حکم دیا، ہمیں نہیں کہا، ہمیں حضور کے واسطے سے آیا ہے، اصل میں ڈائریکٹ حضور کو دیا گیا ہے، لیکن پوری صورت اللہ نے نبی کی شانوں سے بھر ڈالی. قسم ہے مجھے تیرے روشن چہرے کی، قسم ہے مجھے تیری کالی زلفوں کی، ہم نے تجھے نہیں چھوڑا نہ تجھے مکروہ جانا. اور سنو سنو، دنیا مجھے راضی کرتی پھرتی ہے، نبی میں تجھے راضی کروں گا حشر کے دن، ہم تجھے راضی کریں گے، تو ہماری رضا والا ہے. پوری صورت اتار دی سورہ والضحیٰ. اللہ، تو یہ سارا عشقیہ قرآن بھی کبھی پڑھو نا، انشاءاللہ کہو نا ذرا عشقیہ قرآن بھی پڑھ لو. نری دوزخ جنت ہی پڑھتے رہتے ہو، عشقیہ قرآن کس نے پڑھنا ہے؟ یہ دیکھو نا، اس جہاں آؤ گے تو تب آئے گا نا النبی اولا بالمومنین، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، وہ ان آیتوں کے ذریعے آؤ گے، ورنہ نہیں آ سکتے. ایک اور آیت سنیے. ایسا ہوا کہ جب آپ موجود ہیں، میں نے ابھی پچھلے دنوں پڑھائی بھی آپ کو، کہ جب آپ موجود ہیں تو اے نبی میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. دنیا میں کتنے نبی اور آئے، ہر نبی کے ساتھ اللہ کا ایک تعلق تھا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا تعلق ہے، بڑا تعلق، اور ان کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ جد الانبیاء ہیں، اور خود حضور کی نسل پاک بھی حضرت ابراہیم سے چلی ہے، آپ ابراہیمی مشرب سے آئے ہیں. بڑا پیار ہے ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت ہود علیہ السلام سے بڑی محبت، سلیمان علیہ السلام سے بڑا پیار، یحییٰ علیہ السلام سے اللہ کا بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. اور اللہ نے کمال پیار کیا نوح علیہ السلام سے. اور قرآن میں ایک آیت ہے، مجھے اس آیت سے بڑا پیار ہے، اللہ کرے آپ کو بھی وہ پڑھنے کی توفیق ملے. سلام علی نوح فی العالمین، میرا سلام ہے نوح کے اوپر سارے عالموں میں سے. اللہ کو بڑا پیار ہے نوح علیہ السلام سے، لیکن ان کے وجود کے ہوتے ہوئے عذاب بھی اتارے ہیں. نوح علیہ السلام کا وجود موجود تھا، ساری دنیا غرق کر دی. سلیمان علیہ السلام کا وجود موجود تھا، عذاب آ گیا. ہود علیہ السلام موجود تھے، عذاب آ گیا. حضرت جو ہے وہ ابراہیم موجود ہیں، عذاب آ گیا. اتنے اتنے بڑے اعلیٰ رسولوں کے ہوتے ہوئے عذاب اتارا گیا. فرمایا نبی تیرا وجود ہے نا تو عذاب نہیں آ لگا، تیرے ساتھ تعلق ایسا نہیں ہے. اب یہ جو آیت ہے کہ آپ کے وجود کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں اترے گا، کون سی آیت ہے یہ؟ کیا یہ جنت کی ہے؟ کیا یہ دوزخ کی ہے؟ کیا یہ شرعی حکم ہے؟ کیا یہ فقہی حکم ہے؟ یہ تعلق کی آیت ہے کہ تیرے ساتھ پیار ہی بڑا ہے. جہاں تیرے ساتھ پیار اتنا بڑا ہو چکا ہے، جہاں تو موجود ہے وہاں کسی کی مجال نہیں عذاب اتارے. تو حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو اللہ نے علیحدہ آیتوں کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا تعلق ہے، اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، فرمایا تم صرف اتنا کر لو کہ جب تم اپنے نبی سے تعلق بیان کرو تو یہی کہا کرو کہ میرا اور ان کا تعلق جان سے بھی کہیں زیادہ ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جب بھی کہیں بات کرو تو یہی کہو کہ میرا تعلق جان سے بڑھ کے. تم بات کرتے ہو فلاں شے کی فلاں شے کی فلاں شے کی، یہ چیزیں چھوڑ دو، جانوں سے بھی زیادہ تعلق ہے. اللہ، ایک اور آیت اللہ کرے یہ بھی سمجھ آئے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا جس طرح رسول کے پاس تم جب پہنچتے ہو، سورہ حجرات، فرمایا کہ وہاں اگر کسی کی آواز بھی بلند ہو گئی، وہ ہلکا سا بھی آواز بھی اونچا ہوا انداز تمہارا، ایسی تمہاری ذرا سی بھی آواز کی بھی اونچائی ہو گئی،
تو ہم تمہارے سارے عمل ضائع کر دیں گے جو تم نے کیے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عمل ضائع ہو چکے، تمہیں علم بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ اتنا گہرا میرے رسول کے ساتھ میرا تعلق ہے کہ وہاں تمہاری آواز بھی اونچی پسند نہیں کرتا میں۔ جہاں اتنا زیادہ گہرا تعلق ہو وہاں سوال بنتا ہے کہ میلاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ تو کہاں جا چکا بھائی، اس کی تو بات بہت آگے نکل گئی، وہ تو ہلکی سی آواز اونچی ہونے کو سارے عمل ضائع کرنے پہ آ گیا، اور تم بات کر کے جاؤ گے کہاں؟ رسول کو چھوڑ کے جاؤ گے کہاں؟ کدھر کوئی اور رستہ ہے جو رسول کے علاوہ اللہ تک جاتا ہے؟ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو یہاں یہ بھی کہہ دیا کہ آواز اونچی نہ ہو اللہ۔ اور جب یہ آیت اتاری ہے نا، آخری بات، جب یہ آیت اتاری ہے تو اس میں سارا کچھ ہی ڈال دیا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے اس آیت سے بڑھ کے حضور کا اللہ سے پیار کس طرح بیان ہوگا کہ ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بلکہ کہو سبحان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ پورے قرآن میں اللہ واحد اس آیت میں اپنی ذات کا کام بیان کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ ساری کائنات چلانے والا خود کیا کر رہا ہے؟ تو فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے نبی پہ درود بھیجتا رہتا ہوں۔ جیسا میرا اور ان کا تعلق اتنا بڑا ہے، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، اے تھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا، محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے۔ یہ اتنی بڑی ذات کریمہ ہے، اسی لیے بزرگوں نے ایک جملہ لکھا، بزرگ فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ اصل میں بارگاہ خدا ہے، تم بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ تو یہی ہے بارگاہ خدا، یہی ہے وہ در جہاں اللہ نے اپنی برکتیں اتاری ہیں، جہاں رحمتیں اتری ہیں، جہاں فضل اترا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ ہی بارگاہ خدا ہے۔ ذرا یہ جملہ تم بھی بول دو نا ذرا، بارگاہ مصطفیٰ ہی بارگاہ خدا، پھر بول دو بارگاہ مصطفیٰ ہی بارگاہ خدا ہے۔ اللہ کی بارگاہ یہی ہے، یہ دو نہیں ہے، یہ علیحدہ نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، اور ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ نہ کبھی کر دینا۔ جب بھی جانا یہی سوچ کے جانا یہی بارگاہ خدا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس میں کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جس کی انٹری حضور کی بارگاہ میں نہیں ہوئی وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں ہے۔ جہاں حضور کی بارگاہ میں انٹر ہو گیا ساری دنیا ساری کائنات میں اللہ نے اس کی چرچا کر دی۔ تو ہمیں کچھ ایسی سوچ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کہو نا ذرا، یہ جو آج میں نے سوچ دی ہے انشاءاللہ بولو ذرا، ہمیں ایسی سوچ کی ضرورت ہے۔ اس طرح النبی اولا بالمومنین ہوگا، اس طرح کی سوچ ڈیویلپ ہوگی تو پھر حضور کے ساتھ وہ تعلق بنے گا کہ جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہمیں وہی سوچ چاہیے جو اس خطے کے اندر میرے حضرت کہا کرتے تھے، ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ، میں کبھی نہیں بول سکتا، وہ ترتیب جو آپ کی زبان سے ایک موتیوں کی طرح اترتی ہم نے دیکھی تھی، ہم نے سنا تھا ان کو یہ سامنے بیٹھ کے، اور جب وہ ایسا یہ ترتیب بولا کرتے تھے حد ہو جاتی تھی۔ فرمایا ہمیں وہی محبت رسول چاہیے جو اس خطے میں داتا اجمیری لائے، خواجہ اجمیری لائے، جو اس خطے میں داتا صاحب لے کے آئے، جو غوث اعظم لے کے آئے، جو حضرت پیر مہر علی لے کے آئے، جو بہاؤالدین ذکریہ ملتانی لے کے آئے، جو مجدد الف ثانی لے کے آئے۔ ہمیں وہی سوچ چاہیے جو امام اعظم ابو حنیفہ لے کے آئے، جو امام احمد بن حنبل لے کے آئے، امام مالک لے کے آئے۔ وہ ساری سوچیں اگر لاؤ گے تو عشق مصطفیٰ مکمل ہو جائے گا تمہارا۔ یہ ہمیں آج لیٹسٹ سوچوں سے نہ تم عشق رسول سکھاؤ، یہ جو لیٹسٹ کتابیں تم لکھ کے آ گئے ہو نا، اور اس سے عشق رسول دیتے ہو ہمیں، عشق رسول ہمیں ان کتابوں سے نہیں چاہیے، ہمیں اس کتاب سے چاہیے جو غوث اعظم نے لکھی ہے، جو داتا صاحب نے کتاب لکھی ہے، جو ان اللہ والوں نے کتابیں لکھ کے اور اس کے اندر عشق رسول کی دولت کو ڈالا ہے۔ ہمیں وہ محبت چاہیے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو آؤ آج دوبارہ سے یہ چراغ روشن کرو، آؤ آج دوبارہ سے عشق رسول کا دیپ جلاؤ، اور جہاں جہاں تمہارا ذوق ہے، جہاں جہاں تمہاری چلتی ہے، جہاں جہاں سنی جاتی ہے، وہاں عشق رسول کی دولت کو پھیلاتے چلے جاؤ۔ یہی زندگی ہے، یہی ہماری ڈیوٹی ہے، یہی ہم کرنے آئے ہیں، اور اگر ہم یہی کر گئے تو بس حضور کے سامنے خوشی سے سر اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ حضور ہم نے اپنا حصہ ادا کیا، جہاں تک ہو سکا ہم نے آپ کی محبت کے دیپ جلائے۔ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ برکتیں رحمتیں اسی طرح جاری و ساری رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک آیت کریمہ
کل کی رہ گئی، انشاءاللہ کل یہ موضوع مکمل ہو جائے گا. جی تو نہیں چاہتا، جی تو چاہتا سارا کورس اسی پہ لگا دیا جائے، انشاءاللہ کہو نا ذرا. لیکن کوشش کریں گے کہ اگلی صورتوں میں بھی ہم گھوم گھام کے اسی پہ آ جایا کریں گے انشاءاللہ. وہ گھوم کے ہم آ جائیں گے انشاءاللہ. وہ ہمیں فن آتا ہے کس طرح گھما کے حضور پہ لانی ہے بات، وہ ہم لے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک آیت ہماری اس موضوع کی کل کے دن میں باقی رہ گئی. اللہ آپ سب کو برکت دے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حضور ہماری طرف سے یہ محبت قبول فرمائیے. آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں حضور. آج کے بعد ہمارا یہ اقرار ہے کہ آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. ذرا انشاءاللہ تو کہہ دو ذرا. حضور کرم فرما دیجئے، ہمارے لیے آسان کر دیجئے، ہمارے لیے آسان کر دیجئے. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، اصل میں ہمیں پڑھایا نہیں گیا، اصل میں ہمیں سکھایا نہیں گیا، اصل میں ہمیں کسی نے صحیح رستہ دکھایا نہیں تھا. حضور آج پتہ چلا ہے. حضور کرم فرمائیے، ہمیں اسی طرح اپنے قریب رکھیے. ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہماری کمیوں کو تاہیوں کو معاف کر دیجیے. آج تک ہمیں جو آپ کا ذات کی بارگاہ کا علم نہ تھا، ہمیں اس پہ بھی معاف کر دیجیے. ہم بڑے جاہل رہ گئے، ہم بڑے ہی دور رہ گئے، زندگی گزر گئی، وقت گزر گئے. حضور اب جتنا رہ گیا ہے وہ آپ کی محبت میں ہی گزر جائے، وہ آپ کے پیار میں گزر جائے، وہ آپ کے عشق میں گزر جائے. حضور ایسا ہی کیجیے گا. یہ دعا آج قبول کیجیے گا. جتنی محبت سے ساتھی آتے ہیں اور جو بڑی محبت سے چل کے آئے ہیں، آج پھر آپ آ کے حضور